الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إليك نوح إلى قومك لن يؤمن به وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور اسلام کی بات چلتے چلتے دعا پر سے یہ بات چلی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے. جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس میں آپ کے بھیجنے کے 4 مقصد کو کہا تھا کہ یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے: تلاوت قرآن، کتاب کی تعلیم، تزکیہ نفس، اور چوتھی چیز حکمت کے ساتھ بھیجنا. حکمت علماء کے نزدیک حکمت کے معنی آتے ہیں سنت، ایسے طریقے کہ جس پر چلنے میں کامیابی ہی کامیابی ہو، ناکامی کا کوئی نام و نشان نہ ہو. یقینی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں جتنی کامیابی ہے اور کہیں وہ کامیابی آپ کو ملنے والی نہیں. تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، لیکن برسوں کے بعد قبول ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تو رات میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے صبح میں اس کا اثر دکھلا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہے اور خلیل اللہ بھی ہے. اسی لیے علماء محدثین کے درمیان میں یہ بھی ایک اختلاف رہا، یہ بحث بھی رہی
خلیل کا لفظ بڑھ کر ہے یا حبیب کا مقام بڑھ کر ہے؟ تو بعضوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، لہذا حبیب کا مقام جو ہے وہ خلیل سے بڑھ کر ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، خلیل کا مقام بڑھ کر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم تو صرف خلیل اللہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب اللہ بھی ہے اور خلیل اللہ بھی ہے۔ جب آپ حبیب اللہ ہے تو خلیل اللہ تو بدرجہ اولا ہوں گے، گویا دونوں مقام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس جو مقام، جو عہدے، جو مرتبے ہیں، یہ سب دین اور صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ خود آقا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی قوم کا سردار ہوں۔ پھر اپنے لیے کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں اور پچھلوں سب کا علم دیا گیا ہے۔ مقام اتنا اونچا ہے لیکن اس کے باوجود عاجزی اور تواضع اور انکساری یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ میرے دوستو، جب حضرت عمر ادھر اسلام لے آئے، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے ایمان قبول کر لیا، کفاروں کی طاقت ٹوٹتی ہوئی نظر آئی۔ مشرکین مکہ اور کفار عرب حیران پریشان ہے کہ اب کرے کیا، وہ لڑنے مرنے اور میٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور ادھر دوسری ان کو ہار اور شکست یہ ہوئی تھی کہ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے ان کو لانے میں یہ لوگ ناکام ہوئے، ان کو واپس نہ لا سکے، تو وہاں ناک کٹی۔ پھر حضرت عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما ایمان لیا ہے، تو یہ سارا معاملہ اب کرے تو کیا کرے۔ لہذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کیا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مقاطعہ کر دیا جائے، یعنی بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان سے کوئی بیچے گا، نہ استعمال کی کوئی چیزیں، نہ ان سے شادی بیاہ کا کوئی معاملہ، نہ بات چیت، کوئی چیز ان سے نہیں ہوگی۔ بالکل اب ان پر رحم نہ کیا جائے، ساری سختیاں کر دی جائے۔ اور یہ عہد نامہ لکھ کر ہم مکہ کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی دیوار پر آویزاں کر دیں، وہاں لٹکا دیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ تمام نے یہ لکھوایا، اور لکھنے والا تھا منصور ابن عکرمہ۔ منصور ابن عکرمہ نام کا شخص، اس نے یہ خط لکھا، یہ کاغذ لکھا اور کعبۃ اللہ کے اوپر لٹکا دیا کہ مسلمانوں سے کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، مسلمانوں سے بات چیت نہیں رہے گی، ان سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں بیچی جائے گی، کوئی چیز ان سے نہیں ہوگی۔ تو یہ منصور ابن عکرمہ کہتے ہیں اس نے لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر اس کو سزا یہ عطا فرمائی کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے، انگلیاں شل ہو گئی، زندگی بھر لکھنے سے یہ عاجز اور قاصر رہا، پھر نہ لکھ سکا، کبھی بھی نہ لکھ سکا، اور اس کے ہاتھ بھی پھر کبھی اچھے نہ ہوئے۔ بہرحال ادھر انہوں نے یہ لٹکا دیا۔ اب دھیرے دھیرے مسلمانوں پر حالات تنگ ہونے لگے، حتیٰ کہ ابو طالب جو ابھی اسلام تو نہیں لائے ہیں لیکن ساتھ دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنو ہاشم پورے ان سے مقاطعہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایمان لاوے کیا نہ لاوے، جب تک یہ لوگ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دے تب تک گویا ہم یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو محمد کا ساتھ دے کسی بھی طریقے سے، ہم اس کے ساتھ یہ برتاوا نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ لہذا کچھ لوگوں نے تو ایمان کی بنیاد پر ساتھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مسلمانوں نے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن خاندان کی بنیاد کے اوپر ساتھ دیا، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ابو طالب اس چیز سے تنگ آ گئے اور سب کو لے کر شیب ابی طالب، دو پہاڑوں کے درمیان میں اندر کی طرف جو جگہ رہتی ہے اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، تو گویا اس گھاٹی کی طرف لے کر چلے گئے ابو طالب بنو ہاشم کی فیملی کو لے کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اب سب کے اوپر بالکل جینا مشکل ہو گیا، کوئی کھانے کی چیزیں بیچنے کے لیے نہیں آتا،
اور اگر آتا ہے تو ابو لہب جو حضور کے خاندان کا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ساتھ دیا قریشیوں کو، اور پھر یہ کہ جب کوئی بیچنے آتا تو ابو لہب ان سے کہتا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو کچھ مت دو، اگر دینا ہے تو 10 گنا قیمت زیادہ لے کر دو۔ تو کہتے ہیں مسلمانوں کے بچے جو بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، چلاتے تھے، اس کی آواز باہر بھی گھاٹی اور پہاڑیوں سے باہر نکلتی تھی، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا، سب تالیاں مار کے ہنستے تھے ان کے اوپر۔ بچے پریشان تھے، بچوں کی بھوک کے مارے یہ لوگ تھوڑے پیسے جو قریب پاس میں تھے یا غریب لینے کے لیے نکلتے تو وہ یہ کہ 10 گنا قیمت زیادہ بتلا دیتے، کہیں قیمت زیادہ بتلا دے، تھک ہار کے مسلمان واپس آ جاتے تھے، نہیں خرید سکتے تھے۔ اتنے فاقوں پر فاقے ہو گئے، اتنے فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان سے اندازہ لگائیے کہ وہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں اندھیرے میں چل رہا تھا، میرا پیر پڑ گیا کسی چیز پر، مجھے نہیں معلوم کہ وہ چیز کیا ہے، ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی اور نرم سی لگی، میں نے بھوک اتنی تھی کہ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا ہے، میں نے اٹھا کے کھا لیا، آج تک مجھے پتا نہیں کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے سعد ابن ابی وقاص کہ ایک مرتبہ میں نکلا پیشاب کے لیے آدھی رات کو، تو میرا پیر پڑ گیا اونٹ کی چمڑے کے اوپر، میں چمڑے کو لایا، میں نے اس کو دھویا، صاف کیا، سکھایا اور اس کا پاؤڈر بنایا، اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ 3 دن میں وہ پاؤڈر پھانکتا رہا اور پانی پیتا رہا، بس پاؤڈر کو میں کھاتا رہا، 3 دن میں نے اس سے بسر کیے۔ اندازہ لگائیے کہ یعنی اونٹ کا چمڑا سکھا کر کھاتے ہوئے مسلمانوں کا یہ حال تھا، کئی دنوں تک فاقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ حال 3 سال تک رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، 3 سال۔ ہاں کبھی کبھی کفاروں کے اندر بھی کوئی نرم دل ہوتے تھے، وہ ان لوگوں سے بچا کر کے مسلمانوں کے لیے کھانا بھیج دیا کرتے تھے، جیسے کہ ہشام ابن عمرو بڑا نرم دل آدمی تھا۔ یہ ہشام ابن عمرو یہ آگے چل کے مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کرتے تھے کہ اونٹ کی کمر کے اوپر سارا سامان رکھ دیتے تھے، اور جہاں مسلمان گھیراوے میں پڑے ہوئے تھے وہاں ادھر ہانک دیتے تھے اونٹ کو، اونٹ اندر چلا جاتا تو یہ لوگ کھول لیتے، سامان لے لیتے۔ اس طریقے سے مدد کرنے والوں نے بھی کی۔ ایسے ہی مدد کرنے والے ایک حضرت حکیم ابن حزام ہیں، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بنتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ہوتی ہیں، حضور کی جو بی بی حضرت خدیجہ ہے تو بی بی خدیجہ کے یہ بھتیجے ہوتے ہیں، اور حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت حکیم ابن حزام یہ سامان لے کے جا رہے تھے، سامنے سے ابو جہل مل گیا، کہا اے حکیم کہاں جا رہا ہے؟ کہا میری پھوپھی کئی دنوں سے بھوکی پڑی ہے، میں اس پھوپھی کو کھانا دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں جانے نہیں دوں گا کسی حال میں بھی، لڑنے لگا وہ۔ تو کہتے ایک دوسرا شخص آیا سامنے سے، وہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوں گے فتح مکہ کے موقع پر، ابو البختری سامنے سے آ گیا۔ ابو البختری نے کیا کیا ہے؟ کائے کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا میں اپنی پھوپھی کے لیے کھانا اندر پہنچانا چاہتا ہوں، تو یہ ابو جہل مجھے منع کرتا ہے۔ کہا کہ تو کائے کے لیے منع کرتا ہے بھائی، اس کی پھوپھی ہے جانے دے۔ کہا کہ نہیں، ان سے تو مقاطعہ اور بائیکاٹ ہے، پھر ہماری باتوں پر مانتے کیوں نہیں؟ اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ ابو البختری آ گیا غصے میں، قریب میں اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کر ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور خون نکلتا کر دیا، اور دھکا مار کے لے کر چلے گئے اور کھانا اندر پہنچایا۔ اب بہرحال مسلمانوں میں یہ کہ یہ کچھ ایسے رحمدل جو لوگ تھے وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ سب سے پہلے یہ دل میں بات آئی ہشام ابن عمرو کے، اور ہشام ابن عمرو بڑا نرم دل آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ ہم تو کھائیں پیئیں، ہمارے قریب اور دور کے رشتہ دار اندر ہے، بڑے بوڑھے ہیں، بچے، وہ بھوکے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان کو کھانا بھیجنا چاہیے۔ یہ دل میں بات آئی، اور یہ جو بائیکاٹ کرنے والے ہیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، ان کے ایسے مخالفت، ایسا بائیکاٹ نہیں ہو سکتا، ایسا مقاطعہ نہیں ہو سکتا، ہم ان سے لڑ لیں گے۔ لیکن اکیلا ہے اس خیال کا آدمی، حضرت ہشام ابن عمرو اکیلے ہیں، کیا کریں ہم؟ ہشام ابن عمرو یہ سیدھا چلا، ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ سیدھے چلے زہیر ابن امیہ، یہ میں جتنے نام لوں گا یہ سب آگے چل کے ابھی مسلمان ہو جائیں گے۔ زہیر ابن امیہ کے پاس پہنچے، کہا زہیر تجھے کچھ پتا؟ یہ زہیر کون ہے؟ عبد المطلب کے نواسے ہیں،
حضرت عبد المطلب کے نواسے، اور ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہوتے ہیں، اور ابو طالب جو ہے وہ ماموں ہوتے ہیں ان کے، زہیر ابن امیہ کے. تو گویا یہ ماموں پھوپھی کے ہوتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زہیر ابن امیہ. تو یہ زہیر ابن امیہ کے پاس پہنچا ہشام ابن عمرو اور کہا کہ ہشام، یہ ابو جہل کھانا پہنچانے سے روکتا ہے، تیرے ننیال کے لوگ اندر ہیں، کیا ابو جہل کے ننیال کے اور ددیال کے لوگ ہوتے تو یہ ابو جہل ایسا کرتا؟ یہ بڑا سردار بنا بیٹھا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہوتا تو یہ ایسا معاملہ کرتا؟ یہ لڑ بڑ کے بھی کھانا اندر پہنچاتا. تو تمہارے دل میں بات نہیں آتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اچھا کھانا کھائیں اور ہمارے رشتہ دار ان کو ایسی سزا بھوکے مرنے کی دے دے؟ اور یہ مقاطعات، ظالمانہ مقاطعات جو ہے، یہ صفاق، یہ خون پر مبنی، اس کو کیسے برداشت کر لیتے؟ زہیر نے کہا رائے تو میری بھی یہ ہے کہ کھانا پہنچانا چاہیے، لیکن اور دو ایک کوئی ساتھ ہمارے لے لو جو ہمارے ہم خیال ہو. اگر ایسے 2-4 آدمی اور مل جائے تو ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں سامنے مل کر. تو کہا چلو میں سب کے ذہن بناتا ہوں. یہ ذہن بنانا اندر خانی شروع کر دیا. کس نے؟ ہشام ابن عمرو نے. یہ سیدھے گئے مطعم ابن عدی کے پاس. یہ مطعم ابن عدی یہ بڑے زبردست آدمی ہے. زمانے جاہلیت اور کفر کے درمیان میں بھی ان کا بہت ورچسو اور رعب تھا، سب ان کی بات مانتے تھے. یہ مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور یہ ساری تقریر مطعم ابن عدی کو سنائی. مطعم ابن عدی نے کہا، بہت بھلا آدمی تھا، کہا کہ بات تمہاری صحیح ہے، ہم کو لڑ لینا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ. کہا کون کون ہم خیال ہے؟ کہا میں ہوں، زہیر ابن امیہ ہے. کہا ذہن سازی کرو اور تھوڑے آدمی 2-4 اور تیار کرو تاکہ پوری قوم کے سامنے ہم ڈٹ سکیں اور لڑ سکیں. تو کہتے ہیں کہ زہیر ابن امیہ، ہشام ابن عمرو اور اسی طریقے سے مطعم ابن عدی، اور چوتھے آدمی جو ہے وہ ابو البختری جو اس نے مارا تھا، اس کے ابو جہل کے سر کے اوپر اونٹ کی ہڈی مار دی تھی حکیم ابن ہزام کے ساتھ مل کر. تو یہ ہے کہ ابو البختری کے پاس گئے. وہ تو پہلے سے تیار تھے، ابو البختری بھی تیار ہو گئے. اور پانچواں ایک شخص اور تیار ہوا، زمعہ ابن اسود. یہ زمعہ ابن اسد یہ بھی بڑے نرم دل کے آدمی تھے. ان کے پاس گئے اور ان سے یہ چاروں آدمیوں نے بات کی کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے، چلو ہم کیا کرتے ہیں کہ کل یہ سب حرم کے اندر جب بیٹھے ہوں گے تو ہم جائیں گے. کہا کہ میں جا کر پہلے وہاں جا کر کہوں گا کہ یہ مقاطعان ہے، یہ غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، کھانا بھیجنا چاہیے. تو دوسرے نے کہا میں اس کونے سے کھڑا ہوں گا، تیسرے نے کہا میں ادھر سے کھڑا ہو جاؤں گا. کہا ایک نے کہا، زہیر ابن امیہ نے کہا میں کھڑا ہو کے کر دوں گا کہ اس کو پھاڑ ڈالا جائے، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، اندر ہے، ہم کو جا کے کھانا پہنچانا چاہیے. یہ پانچوں نے مل کر پورا پلان بنا لیا. اب جب وہاں دوسرے دن مجلس بیٹھی، سارے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ، امیہ. تو یہ پہنچے اور دھیرے سے ایک نے بات شروع کی کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ منصور ابن اکرمہ جس نے وہ مقاطعہ لکھا تھا اس کے ہاتھ شل ہو گئے، تو بھی تم لوگوں نے اس سے عبرت نہیں لی؟ اور اپنے رشتہ دار ہیں، کوئی غیر تو ہے نہیں، تم ان کے اوپر کھانا بھی پہنچنے نہیں دیتے. اتنے ظالم قسم کے لوگ ہیں. یہ مقاطعہ بڑا ظلم پر ہے، تم اس کو نکال دو یہاں سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابو جہل کچھ بولتا، اس سے پہلے دوسرا ادھر سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بالکل میں بھی اس رائے سے متفق ہوں. جب یہ ابو جہل ابھی بولنا چاہتا، تیسرے نے کہا میں بھی یہ رائے سے متفق ہوں، یہ غلط ہے. وہ پانچوں پانچ کھڑے ہو گئے. ابو جہل حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ پلان پہلے سے بنایا تھا، سب سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت ہو رہا ہے یہ کام، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے کہتے اس مجلس کے اندر. تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو سنو، میرے بھتیجے نے مجھے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ وہ جو تم نے مقاطعہ لکھ کے رکھا ہے، نہ میرے بھتیجے نے اس کو دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن میرے بھتیجا جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کو اس کے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کو کیڑے لگ گئے ہیں. وہ جو تحریر جو لکھی ہے، وہ خط اندر جو کعبہ شریف کی دیوار پہ لٹکا کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر دیمک اور ادھر لگ گئی ہے اور کیڑے لگ گئے، کیڑوں نے پورا کاغذ کھا لیا ہے. صرف اللہ کا نام جو اس میں بے اسم ہی تعالی، یہ اللہ کا نام جو ہے وہی صرف بچا ہوا ہے، ورنہ پورا کاغذ کھا لیا کیڑوں نے. یہ میرے بھتیجے نے خبر دی. دیکھو تم لوگ جا کر تحقیق کرو، اگر بات ایسی ہے کہ پورا کاغذ خراب ہو گیا، کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اللہ کا نام باقی ہے، تو پھر تو تم لوگ راستہ چھوڑ دو میرے بھتیجے کا، کھانا جانے دو اس کے پاس. اور اگر ایسی بات نہیں ہے
تو پھر تم چاہے تو قتل کر دینا، ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، کیونکہ میرا بھتیجا جب کہتا ہے بات صحیح ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ تو مجمع میں سے آواز اٹھی کہ بڑے انصاف کی بات کہی اس نے، بڑے انصاف کی بات کہی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کاغذ صحیح سلامت ہے، کچھ نہیں ہوا ہوگا تو پھر بنو ہاشم راستے میں سے ہٹ جائے، ہمیں اور محمد ہے، اور اگر ہو گیا ہے کاغذ کو کھا لیا ہے تو پھر ہم جو ہے محمد کا راستہ چھوڑ دیں گے، اس کو جو کرنا ہو وہ کرے۔ اب کسی کو لینے کے لیے بھیجا کاغذ، جلدی سے وہ کاغذ لے کر آیا کعبہ شریف کے اندر کی دیوار پر سے، تو واقعی دیکھا تھا کہ کیڑوں نے چاٹ لیا ہے اس کو، کاغذ کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، پورا کاغذ ختم ہو گیا اور خراب ہو چکا ہے، صرف اللہ کا نام باقی تھا، اللہ کے نام کو کیڑے کچھ نہ کر سکے، ورنہ ظالمانہ تحریر جو تھی وہ خراب ہو گئی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے پورے چاہنے والے، جس میں حضرت ابو طالب بھی ہیں، یہ 3 سال کے بعد اس گھاٹی سے باہر آئے، اپنے علاقے اور اپنے گھروں میں گئے، 3 سال کی یہ تکلیف برداشت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس 3 سال کی تکلیف کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا کام شروع ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں ہمت اور طاقت آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو یہاں پر تھے، شیب ابی طالب میں تھے کہ حضرت ابو بکر نے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اکیلے وہاں پر حبشہ کی طرف اللہ کے نبی کی اجازت سے ہجرت کے لیے جانا چاہتے تھے، سواری لے کر نکل بھی پڑے۔ حضرت ابو بکر جا رہے تھے کہ ایک مقام کے اوپر ابن الدغنہ نامی ایک آدمی، یہ کافر تھا، یہ مل گیا۔ کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہاں کا ارادہ، تیری قوم رہنے نہیں دیتی، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ہمارے باتوں پر ہم کو عمل کرنے نہیں دیتے۔ کہا کہ نہیں ابو بکر تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جو حضرت خدیجہ نے پہلی وحی نازل ہونے کے وقت حضور کو جو جملے کہے تھے، ابن الدغنہ وہی جملے آج حضرت ابو بکر کو کہہ رہا ہے کہ ابو بکر تم کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، اور تم تو مہمان نواز ہو، غریبوں کے اوپر تم رحم کرتے ہو، غلاموں کو تم آزاد کرتے ہو، رشتہ داریاں جوڑتے ہو، تم تو سب وہی باتیں وہی جملے کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہے۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کے جملے، ابن الدغنہ کے جملے، اس سے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مہمان نواز ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اس کے اوپر، غریبوں کی جو مدد کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، ٹوٹتی ہوئی رشتہ داریوں کو جو جوڑتا ہے، رشتہ دار توڑے، ظلم کرے، گالیاں دے، ستائے، اس کے باوجود اپنے سگے والوں سے کوئی تعلق رکھے، ان سگے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ اور رشتہ دار تو کہتے ہی اس کو کہ قریب میں رہے تو سلگنے لگے اور دور جائے تو دھواں نکلے۔ کہتے ہیں رشتہ دار بھی عجیب لکڑیاں ہیں کہ یہ قریب رہے تو سلگنے لگے اور دور چلے جائے تو دھواں نکلے، یعنی پھر وہاں جا کے پھر احساس دلاتے، محبت کا دھواں نکلتا ہے کہ آپ بہت یاد آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب قریب آتے تو پھر لڑتے ہیں، سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اور رشتہ دار اسی کا نام ہے کہ جب قریب رہے تو کھڑکھڑاہٹ تو ہوگی ہی ہوگی، رشتہ دار نام ہی اسی چیز کا ہے۔ لیکن بڑے جگر کا آدمی وہ ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر وہم نہ رکھے۔ آج اللہ معاف کر دے، یہ عملیت کے جتنے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی بڑا فتنہ ہے رشتہ داروں میں لڑائیاں لگوانے کا، میں صاف کہہ رہا ہوں، بالکل یہ جو عملیات کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سب سے بڑے فتنہ خور ہے اس معاملے کے اندر۔ کیوں؟ وہ جہاں کوئی آدمی گیا اپنی پریشانیاں لے کر، اور آپ کے ملک میں تو اکثر و بیشتر لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، ہاں، اب ڈپریشن کا مریض گیا تو کہتے ہیں کسی کو جادو ہے، کسی کو جنات ہے، بس یہ ہے کہ جنات اور جادو سب مسلمان قوم کے لیے فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں، دوسری قوموں کو جنات نہیں لگتے، پتہ نہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا عداوت ہے کہ سارے جنات مسلمانوں کے گھر میں سواریاں لے کے اتر پڑے، کیا جناتوں کا ایئرپورٹ ہے ہمارا مکان؟ جس کو دیکھو بس مسلمانوں کو جنات، کسی گورے کو نہیں لگتا، کسی کا ہندو کو نہیں لگتا، کسی اور کو نہیں لگتا، سارے جناتوں نے ایک ساتھ حملہ مسلمانوں پہ کیا ہوا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت کی بات؟ بس ذرا سا کچھ ہوا تو کہ جادو باہر کا ہو گیا ہے، یہ کہاں سے ہے جادو؟ کس نے کر دیا جادو؟ کون فرصت میں بیٹھا ہے؟ کون آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت آپ مالدار ہیں، بہت مقام اور مرتبے والے ہیں، جس کو دیکھو جادو جنات، اور کیا ہے تو کیا علاج کرنا پڑے گا؟ ہاں، یہ اصل بولنا کہ مجھے چاہیے کچھ، یہ دھندے کس نے کر دیا ابھی نہیں بتاؤں گا،
بعد میں دیکھی جائے گی، آپ کو اچھے ہونے سے مطلب ہے، اور پھر تھوڑے دن کے بعد کہا دیکھو آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو آپ کو بتلا دیتے ہیں آپ کے بہت قریبی رشتہ دار نے کیا ہے۔ جی یہ قریبی رشتہ دار کا لفظ اندر جتنے بیٹھے بتلائیے کون ایسا ہے کہ جس کے قریبی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے؟ ہر ایک آدمی اندر ایسا ہے کہ جس کا رشتہ دار کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہوتی ہی ہوتی ہے، تو آدمی کی اب سائیکل چلنے لگے گی، کون ہوگا یہ؟ اچھا یہ فلاں، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے بتاؤں گا، تو یہ بتایا اس نے مجھے، دیکھا ہاں یہ فلاں مولانا کے پاس بہت جاتا ہے، یہ مولوی سفلی کرتا ہے، چلا یہ دھندا، اب یہ سائیکل چل رہی ہے اس کی، یہ انڈیا بار بار جاتا ہے، یہ اپنے وطن جاتا ہے، وہاں سے کچھ لاتا ہوگا اور وہاں سے یہ کرتا ہوگا، ہاں یہ میرے گھر کھانا بھی بہت بھیجتا ہے، چیزیں بھی بہت بھیجتا ہے، مان نہ مان کھانے میں کھلا دیا اس نے۔ اب اتفاق سے کبھی دوپہر کا وقت ہے، گھر کے آگے سے گئے، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہ 12 بجے تھے، زوال کا وقت ہوتا ہے، یہ میرے گھر کے آگے سے جاتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، میرے گھر کے آگے سے جاتا ہے، یہ سائیکل چلنے لگی، اور یہ بدگمانیاں میرے بھائیوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، خدا را دماغوں میں سے نکالو، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ جو نا اتفاقیاں ہیں یہ اس کا بہت ہی بڑا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں، ہمارے رزق میں سے برکتیں اٹھ چلی، ہمارے خاندان اور عمروں میں سے برکت نکل چلی، ہمارا شرازہ منتشر ہو رہا ہے۔ اس قسم کے بیوقوف لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ دھندے شروع کر رکھے ہیں اور رشتہ داروں کو لڑوا رہے ہیں آپس میں کہ رشتہ دار نے کر دیا، قریبی رشتہ دار نے کیا، تو جو کرو جس کو پر کیا اس نے بھی تو کچھ کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا؟ یہ اتنا شریف آدمی ہے کیا؟ زمزم سے نہایا ہوا آدمی ہے، صاف پانی سے دھویا ہوا آدمی ہے، اس کا ایمان عقیدہ ہم لوگ سن کیسے لیتے ہیں ایسی چیز کو؟ جب میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے متعلق الحمدللہ میں ایسی چیز نہیں کر سکتا تو دوسرا ایسا کر سکتا ہے کیا؟ آپ ہم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہیں، دوسرے کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر بہت لوگ بیوقوف بنانے والے اور بیوقوف بننے کے لیے بھی بہت تیار ہیں، ہاں بیوقوف بننے کے لیے بھی بہت ہے، پتہ نہیں جیب میں زیادہ کودتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، 2-4 دن دوا کرتے ٹھیک نہیں ہوتا تو کہتے کوئی نے کر دیا ہے، ہاں یہ رپورٹ نکالے ہیں، اب رپورٹ نکالنے کے ڈاکٹر کے پاس خون بھی ٹیسٹ کرایا اور پیشاب وغیرہ بھی ٹیسٹ کرایا، کچھ نہیں آیا رپورٹ میں، کچھ نہیں آیا، مولانا دوا بھی بہت کھائی اور رپورٹ بھی بہت نکلوا، رپورٹ میں بھی کچھ نہیں آیا، تو کہاں سے آئے گا؟ آپ نے دوا کھانا شروع کر دیے، لہذا جمس تو مرنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن پورا کورس نہیں ہوا ہے، لہذا جمس پورے نہیں مرے ہیں، تو وہ اپنے مرے جمس بھی اپنا اثر دکھاتے رہتے ہیں، تو رپورٹ میں تو اب جمس ہے نہیں تو آنے کا کہاں سے؟ اور پوری دوا ملی نہیں ہے، لہذا آپ کو فائدہ بھی کہاں سے ہوگا؟ لہذا بیماری تو اپنا کام کر ہی رہی ہے، ایک تو بیماری، اور آدمی بعض مرتبہ بیمار نہیں ہوتا، ذہن سے اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے، ہاں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدھے انسان جو ہے وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے اور آدھے جو ہے وہ گانڈابٹیز کے پیشنٹ ہے، یعنی پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے سب کے اوپر، جس کو دیکھو بس بیٹھا ہے تنہائی کی زندگیاں۔ اپنے مقام علاقوں میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو روڈوں پر گھومتے رہتے ہیں، سونے کی بھی فرصت نہیں ملتی، کھانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ اب یہاں پر ہے کہ بس آدمی اپنے اپنے گھروں میں ہے، اپنے گھروں میں جب رہتا ہے تو بس وہ بلا اس کا روم بلا، ارے اللہ کے بندے بیوی کے ساتھ بیٹھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس ملک کے اندر تم دوستوں کی طرح رہیے، ذرا اتنی محبت سے رہیے کہ بچوں کو باہر کوئی اور دوست بنانے کو جی نہ چاہے، ہاں وہ دوستوں میں جانے کو تمنا نہ کرے، باپ کو گھر میں ایک جنات اور بھوت نہ سمجھے کہ گھر میں بھوت بیٹھا ہوا ہے، یہ روم میں ہے تو میں وہ روم میں چلا جاؤں گا، ابا تو ایسا ہی بیٹھتا ہے جیسے رات کے 12 بج رہے اور لیمبو کھا رکھا ہے بالکل، ہاں بچے دیکھ کے بھاگتے باپ کو، نہیں آج کا وہ دور ہے کہ اب بیٹے کو بیٹا نہیں باوا کہنے کا زمانہ ہے، اب جو حالات ہے دنیا میں وہ بیٹے کو بیٹا نہیں باوا کہنے کا زمانہ ہے، لہذا آپ اپنے بچے کو لے کر بازار جائیے، مارکیٹ اپنے بچے کو لے کر جائیے، اس کے ساتھ آپ بلا تکلف دوستی کیجئے کہ وہ اپنے نجی مسائل اندرونی باتیں پوچھنا ہو تو وہ آپ سے پوچھے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کرے، اس کو یہ نہ ہو نہیں ابو ہے نا گھر میں بہت اچھا لگے گا، چلیے میں ابا کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی باتیں کروں گا، میرا ابا میرے ساتھ بہت اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہم جب دیکھو تب غصے میں بھرے ہوئے، اس کا اثر کتنا غلط ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے اثر، یہ ذرا سمجھیے میرے بھائیوں،
خدا را سمجھیے. تو یہ جو ڈپریشن کے مریض جو بن جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ الگ بن سلگ اور کہتے ہیں کہ کڑوا کریلا اور نیم چڑھا. کریلا کڑوا ہوتا ہے اور نیم کے درخت پر اس کی بیل چڑھ جائے تو اور پکا کڑوا. ایسے تو مریض تھے. اور دوسرا یہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل، جس کو تنہائی، یہ تنہائی کا اس کا ساتھی ہے. یہ تنہائی بس یہ ادھر ہی بھاگتا رہے، جہاں تنہائی ملی وہاں ہے، جہاں تنہائی ملی کہ تو تنہائی آدمی کے لیے اتنی جان لیوا ثابت ہوتی ہے میرے بھائیوں. بہرحال بات بہت دور نکلی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن الدغنہ نے جو بات کی کہ تم ہجرت نہیں کر سکتے، تم مقام مت چھوڑو، تم وطن مت چھوڑو، تمہارے جیسے آدمی چلے جائیں گے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا، تم مہمان نواز ہو، تم رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں. تو یہ ہے سب سے اچھا عمل، رشتہ داریوں کو جوڑنا، بھائی بلائی سے سب کے ساتھ پیش آنا، اچھے ہنس کر کسی سے پیش آنا. حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قول معروف، ہنس کر کسی سے بات کی ہنستے منہ، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ اسلام میں. تو یہ ساری باتیں بتا. بہرحال ابن الدغنہ نے کہا کہ تم کو میں اپنی امان میں لے چلتا ہوں، مکہ چلیے، اور کون تمہارے کو نکالتا میں دیکھتا ہوں. بہرحال لے کر چلے. جب کفاروں کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو ابو بکر کو کوئی حملہ نہیں کرے گا، ابو بکر کو میں نے امان دی ہے، وہ میری امان میں رہیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، ہم رکھنے کو تیار، لیکن ابو بکر سے ایک شرط لگا دو کہ یہ قرآن شریف زور زور سے نہ پڑھے. یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو روتا ہے اور زور سے پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے میں کچھ وہ اثر ہے کہ ہماری بیوی اور ہمارے بچے ایسا لگتا ہے کہ وہ قابو میں سے نکل جائیں گے، اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، اس کے پاس چلے جائیں گے. تو تم اس کو روک دو کہ یہ گھر کے اندر پڑھے اور آہستہ آہستہ پڑھے. کہا ابو بکر تم کو یہ کام کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کریں گے. کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کی صحن میں ایک مسجد بنا لی چھوٹی سی. تھوڑے دن تو وہ دب کر پڑھتے رہے ایسے آہستہ آہستہ، پھر ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ روتے تھے. کیونکہ حضرت ابو بکر اور قرآن کریم جب پڑھتے تھے تو رونا بہت آتا تھا صدیق اکبر کو. بلکہ لکھا ہے قرآن شریف کی تلاوت کے آداب میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت رویا کرو کہ میں کس کا کلام پڑھ رہا ہوں. رونا نہ آوے تو رونے جیسی شکل بھی بنا لیا کرو. جیسے دعا کے حالات میں آتا ہے کہ دعا مانگتے وقت رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ. قرآن شریف کی تلاوت کے آداب میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت رونا شروع، اور اگر رونا نہ آئے تم کو، آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو رونے جیسی شکل بھی بنا لو. اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے. یہ طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا. تو صدیق اکبر بہت روتے تھے قرآن شریف کی تلاوت میں. تو صدیق اکبر اللہ کے عشق میں اور رسول اللہ کے عشق میں فنا تھے. صدیق اکبر کے معاملے میں غالباً سنایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے متعلق ہم نے اپنے استاد ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ کو علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں بیٹھتے تھے وہاں قریب میں بلیاں بہت گھومتی رہتی تھی، اور بلیوں کو بھنے ہوئے گوشت، جلے ہوئے گوشت کی بو بہت آتی تھی. وہ ڈھونڈتی رہتی تھی کہ گوشت کی بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو کہا کہ قریب میں کوئی جلا ہوا گوشت اور بھنا ہوا گوشت نہیں رکھا ہوا ہوتا تھا. اصل میں صدیق اکبر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اتنا تھا کہ عشق کی آگ میں اندر کا سب حصہ جلتا رہتا تھا. عشق نبوی کے اندر وہ اتنے جلتے تھے کہ جلے ہوئے گوشت کی بو باہر آتی تھی. یہ عالم تھا صدیق اکبر کا. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صدیق نے جہاں اپنی مسجد بنائی تھی، خاص عبادت کرنے کا جو کمرہ تھا، کہتے ہیں وہاں بالکل اوپر سیدھ میں وہ چھت جو تھا وہ روف جل گیا تھا. کہا تو کہ وہ عشق نبوی میں جو آہ نکالتے تھے اس کی گرمی اتنی تیز تھی کہ چھت کو جلا کے رکھ دیا تھا. یہ عشق کا عالم تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھا ہے. جو جتنا پیارا ہوتا ہے مزار اقدس پر آپ جاؤ تو صدیق کیسے ہیں؟ صدیق کا سر وہاں ہے جہاں میرے آقا کا سینہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر وہاں رکھا ہے جہاں صدیق کے پیر ہے. گویا ان دونوں کے قدموں میں اپنے پیر ڈال دیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عشق نبوی میں فنا تھے. اب ان سے برداشت نہیں ہوا. وہ عہد تو تھا کہ روئیں گے نہیں، زور سے قرآن نہیں پڑھیں گے، لیکن اب زور سے پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کفاروں کے بچے اور ان کی بیویاں، عورتیں حضرت ابوبکر کے گھر کے قریب جمع ہو جاتے.
ان کو سمجھ نہیں پڑتی، وہ بے چین ہو جاتے، وہ رونا شروع کر دیتے، ان کے کلیجے ان کے جگر تھامے نہیں تھمتے تھے، وہ بڑے پریشان تھے، ٹک ٹکی باندھ کر گھنٹوں کھڑے ہو کر ابو بکر کو دیکھا کرتے۔ ان کے مرد کہتے بھی چلو یہاں سے، چلو ہٹو، رکھا ہے کیا؟ لیکن ان کو تو کوئی کی آواز ہی نہیں جا رہی، آواز جاتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جاتی ہے۔ وہ کفاروں سارے سرداروں نے شکایت کرنا شروع کی، ابن الدغنہ دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تم سے کہا تھا ابو بکر اپنی شرط میں پورے نہیں اترتے، لہذا ابو بکر کو جا کے روک دو ورنہ معاملہ برا ہو جائے گا۔ ابن الدغنہ نے جا کر کہا تو کہا ابن الدغنہ ٹھیک ہے، یہ تیرا احسان کہ تم مجھے یہاں لایا اور آج تک تیری امان تھی، لیکن آج سے تو ان کو جا کر کہہ دے کہ تیری امان نہیں، ان کو جو چاہے مجھ سے کر لے، اب کرنا ہو تو، اگر مجھے مارنا ہو تو مار ڈالے، میں اب رکنے کا نہیں ہوں، اللہ کا کلام پڑھو اور رونا نہ آوے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور میں تو قرآن کریم کو پڑھوں گا، زور سے پڑھوں گا، ان کو کہو دو تم ہٹ جاؤ بیچ میں سے، تم نے جو امان لی تھی، نگرانی لی تھی، اب تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، تمہاری امان نہیں ہے، میں بالکل آزاد ہوں، اور یہ اور میرا معاملہ رہے گا۔ پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرتا۔ بہرحال دیکھا بھی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقاطع ہوا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، کفاروں نے اپنا ظلم کرنا اور زیادہ کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت کے کام کو اور تیز کر دیا۔ آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ خوبصورت اور ٹھنڈا علاقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنی ثقیف وہاں پر آباد تھا، طائف کے اندر خاندان بنی ثقیف، اس ثقیف کے ایک سردار کے 3 بیٹے عبد یالیل، مسعود اور حبیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں سے پہلے جا کر ملا اور ان سرداروں کو جا کر کہا کہ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہہ دیا میں تیرے سے بات کرنے نہیں مانگتا، دوسرے نے دھکا دے کر نکال دیا، تیسرے نے کہا مجھے قطعاً تیری بات سننا نہیں اور اس کا جواب نہیں دینا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ حتیٰ کہ نکالا، دھکے مار کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پتھر مارنا شروع کر دیے، بچوں کو پیچھے لگا دیا، دیوانوں کو پیچھے لگا دیا، ظالم اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا کہ مارو پتھر۔ کہتے پتھر اتنے مارے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ جیسے بارش کے زمانے میں جب آدمی روڈ پر چلتا ہے تو جوتوں میں پانی بھر جاتا ہے اور جوتے کیسے الٹتا ہے تو اندر سے پانی نکلتا ہے، کہتے ہیں کہ آقا کے جوتی میں سے خون ایسا نکلتا تھا، حتیٰ کہ جب تھک ہار گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پٹائی ہوئی، اتنا مارا ہے، پورے بدن سے خون نکل کے آپ کمزور ہو جاتے، آپ بیٹھ جاتے، تو یہ بچے آتے، جوان آتے، حضور کے دونوں بازو اور دونوں ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیتے اور دھکا مارتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع کر دیتے۔ زید ابن حارثہ ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، لے کر چلے درمیان کے اندر واپس چلنا شروع کر دیا تو عتبہ اور شیبہ، یہ ربیعہ کے دونوں بیٹے جو مکہ کے رہنے والے، ان کا باغ بیچ میں پڑ رہا تھا، وہاں سے گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹھ گئے، تو عتبہ اور شیبہ کو بھی ذرا خاندانی حمیت، کیونکہ یہ بھی خاندان کے لوگ، رشتہ داری تھی، تو ذرا قومیت ان کے اوپر اثر کر گئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بڑے سخت کافر ہونے کے باوجود یہ لوگوں نے ایک طباق کے اندر انگور اور پھل کچھ دوسرے رکھ کر بھیجے، اور ان کا ایک خادم تھا عداس جو اہل کتاب تھا، غالباً عیسائی تھا، وہ عداس جو ہے حضور کے پاس ایک تھالی کے اندر طباق میں انگور وغیرہ رکھ کر لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم صاف کیے، خون صاف کیا، اور اس میں سے کہا کہ ہمارے سردار نے کہا کہ محمد سے کہو کہ کچھ کھاوے اس میں سے، وہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عداس سامنے بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اٹھایا، تو وہ عداس چونک گیا، کیونکہ وہ بھی تو آسمانی کتاب والا تھا، عیسائی تھا، فوراً کہا کہ یہ تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آسمانی کتاب کی بات ہے، آپ ہیں کون اور آپ نے یہ کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس سے نام وام پوچھا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہا میں ان کا خادم ہوں۔ کہا اچھا ایمان لیا، میں اللہ کی گواہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تیری آسمانی کتاب میں بھی تو یہی ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔
کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کی بشارت اور خوشخبری دی ہے وہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو کہتے ہیں عداس نے جب یہ سب سنا تو کھڑا ہو گیا, ہاتھ کو بوسا دیا, پیشانیوں کو بوسا دیا, چومنے لگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو اور جب واپس اپنے سرداروں کے پاس گیا تو سردار کہہ رہی ہے کیا کر رہا تھا تو نے کیا چوم چاٹ شروع کر دی تھی ان کو؟ کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اللہ کا نبی ہے, وہ اللہ کا پیغمبر ہے, جو سب سے آخر میں نبی آنے والا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے, تم لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ کہا کہ تو اس کی باتوں میں آنا وانا مت. یہ تو وہ دونوں بھائی کہنے لگے باتوں میں آنا وانا مت, یہ تو تجھے ہی بہکا دے گا. بہرحال ادھر عداس نے ایمان قبول کر لیا ہے. کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب عتبہ اور شیبہ یہ دونوں تیار ہو کر جانے لگے تو یہ جو خادم تھا عداس یہ رونے لگا, بہت رو رہا تھا. تو کہا دوسروں نے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم روتے کیوں ہے, اتنا سب کائے کو روتا ہے؟ کہا میرے دونوں سردار کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ یہ اپنے مقتل کی طرف جا رہے ہیں, اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف جا رہے ہیں, نبی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے قتل ہونے کی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں, مجھے اپنے سرداروں سے محبت ہے. بہرحال یہ عداس یہ پورا واقعہ. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. طائف سے جب نکلے اور طائف سے آئے تو مکہ میں آنا چاہتے ہیں. مکہ میں اب آئے تو آئے کہاں, جائے تو کس کی یہاں جائیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غالباً ابو البختری اس کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہاری امان میں رہ کر مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ مکہ والے مجھے چین سے رہنے نہیں دیں گے, اس لیے میں تمہاری امان میں آنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میری امان میں نہیں, میری امان بہت کمزور ہے, میں اس کے اوپر اپنے بھروسے پر میں آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میری طاقت نہیں, کسی اور سے تعلق قائم کیجئے آپ. کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک درمیان میں ایک بات رہ گئی کہ یہ طائف سے جب آپ سفر سے آ رہے تھے, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا احد کے دن, جس دن اللہ کے نبی کے دانت شہید ہوئے تھے, تو کہا کہ میرے سرتاج کیا اس دنیا میں آپ کے اوپر احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جی ہاں, احد سے بھی زیادہ سخت دن وہ ہے جب تیری قوم نے مجھے طائف سے پتھر مار کے نکالا تھا. اندازہ لگا لے کہ اتنی بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل چھا چکے ہیں. میں نے اوپر نظر کی بادل کے اوپر تو جبرائیل نظر آئے, فرشتہ نظر آئے. جبرائیل ساتھ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے بات کرنے کے لیے. پہاڑوں کا فرشتہ وہ اللہ کے پاس پہلے پہنچا اور کہا الہ العالمین تو مجھے اجازت دے دے. کہا کیوں؟ کہا کہ میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے میں اس کا بدلہ لے دوں. تو کہا اللہ رب العزت نے کہا کہ بھائی جو صاحب واقعہ ہے تو اسی سے براہ راست معلوم کر لے. اللہ کو تو معلوم تھا کہ ان کے محبوب کیا جواب دینے والے ہیں, یہ اللہ کا حبیب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جواب دینے والے وہ معلوم تھا. اس لیے جبرائیل کو کہا اور وہ پہاڑوں کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ تم اور ساتھ جا کے محمد سے پوچھو. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سلام کیا, بڑے ادب سے بیٹھ گئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں یہ اس پوری قوم کو میں پیس دوں. ابھی ہوا کا فرشتہ ساتھ میں آیا, کہ ایسی آندھی اور ایسی ہوا چلاؤں کہ پوری بستی کو اڑا کے رکھ دوں. پانی کے اوپر معمور فرشتہ آیا, کہا سمندر اور دریاؤں کو ابال دوں گا ابھی ان کے اوپر, کوئی سونامی لا دیں گے ہم ان کے لیے, اور سارا معاملہ سب تہس نہس کر دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون, اے اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی, اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری عظمت سے واقف نہیں ہیں, میرے مرتبے سے واقف نہیں, اس لیے یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. کہا تم لوگ درمیان میں سے ہٹ جاؤ. پہاڑ کے, دریا کے, ہوا کے, سب کے فرشتوں کو کہا یہ میرا اور میرے قوم کا معاملہ ہے, میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے, تم کو درمیان میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
اسی کو کہتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے گالیاں دی اس کو دعائیں دی، جس نے پتھر برسائے ان کو بھی دعائیں دی. یہ جگر اگر دنیا میں کسی کا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میں اور آپ، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بیانوں میں کئی دنوں سے کہ میں اور آپ اسی نبی کے امتی ہیں. ہم وہی قوم ہونا چاہیے کہ گالیاں کھانے کے باوجود دعائیں دیں، لڑائی کوئی کرتا ہے اس کے باوجود ہم دعائیں دیں، بدسلوکی کرے اس کے باوجود ہم دعائیں دیں. پھر دیکھو ہمارے سماج اور معاشرے کی رنگت کیسے بدلے گی. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے طائف کے اتنے زخمی سفر کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کو کہلایا، یہ بڑا رحمدل آدمی اور بڑا بہادر آدمی بھی ہے، کہ میں تیری امان میں آنا چاہتا ہوں. مطعم ابن عدی جواب کیسا دیتے اور کیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھیں گے، یہ سننے کے لیے آئندہ کل تک کا انتظار کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا جابر العزم الكثير يا رازق الطفل الصغير. أدعوك دعاء البائس الفقير، ندعوك دعاء البائس الفقير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيام السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا خالق الأرض والسماوات يا فاطر السماوات والأرض. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وآته الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا نبينا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.